اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ الف لام را کتاب، یہ وہ کتاب ہے احکمت آیاتہ جس کی آیات کو مضبوط کیا گیا ہے، ثم فصلت اور پھر ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، من لدن حکیم خبیر، ایک ایسی ذات کی طرف سے جو حکمت کی مالک اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اس کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یہ سورہ ہود ہے، مکی سورت ہے۔ اس میں حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے، تو اس واقعے میں حضرت ہود علیہ السلام کے اسم گرامی کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اخیر میں نازل ہوئی تھی۔ اس سے پچھلی سورہ یونس ہے اور یہ سورہ ہود، ان دونوں سورتوں کا زمانہ نزول بھی تقریباً ایک ہے اور ان کے مضامین میں بھی اشتراک ہے۔ جن حضرات نے اس سے پہلے سورہ یونس میں ہمارے ساتھ شرکت کی تھی اس کے ترجمہ اور تشریح میں، تو وہاں انہوں نے مختلف واقعات پڑھے ہوں گے۔ مختلف انبیاء علیہم السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے تھے، تو جن واقعات کا ذکر وہاں اختصار کے ساتھ تھا، اس صورت میں اللہ نے ان واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون نافرمان اقوام کے انجام کا بیان ہے، کہ اگر کوئی قوم نافرمانی کرے اور ماضی میں جو اقوام کرتی رہی ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تاریخی واقعات کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں گویا کہ کسی نافرمان قوم کو آخری تنبیہ کی جا رہی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک دیہات ہے جو کہ سیلابی ریلے کی زد میں رہتا ہے یا کسی ڈیم کے کنارے آباد ہے، بند نے پانی کو دیہات پر چڑھائی سے روکا ہوا ہے۔ اب کہیں بند کمزور پڑ گیا یا پانی کا ریلہ زوردار ہے یا اس دیہات کے لوگوں کی احتیاطی تدابیر میں کمی ہو گئی، تو حکومت کی جانب سے انہیں وارننگ دی جا رہی ہے، آخری وارننگ دی جا رہی ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنا لو ورنہ یہ پانی تمہاری طرف رخ کرے گا۔ تو اس تنبیہ میں کتنا روب ہوگا، کتنا دبدبہ ہوگا۔ تو اس صورت میں بھی گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو، اگر تم اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے، ابتدائی طور پر اہل مکہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مکی زندگی کے آخری زمانے میں نازل ہوئی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب اہل مکہ پوری شدت کے ساتھ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ صحابہ کرام پر ہر قسم کے ظلم اور ستم توڑنا انہوں نے اپنے لیے روا رکھا ہوا تھا۔ صحابہ کا سماجی بائیکاٹ بھی کر چکے تھے۔ ہر ممکن طریقے سے وہ اس نئے دین کے پھیلاؤ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں یہ واقعات سنا کر گویا کہ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ باز آ جاؤ۔ باز نہیں آؤ گے تو یہ گزشتہ اقوام کے واقعات تمہارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ قوم لوط کا واقعہ ہے، قوم ہود کا واقعہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ جس طریقے سے ان اقوام کو باوجود اپنے زمانے کی مہذب اور متمدن اقوام ہونے کے اللہ جل جلالہ نے نیست و نابود کر دیا تھا، تو اگر تم بھی اپنی روش سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اس طریقے سے روب اور جلال پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبنی ہود، کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور ایک روایت میں کئی سورتوں کے نام ہیں کہ سورہ ہود اور ان سورتوں نے میرے اوپر بڑھاپا طاری کر دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں کچھ سفید بال دیکھ کر آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر تو بڑھاپا آتا جا رہا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبنی ہود،
کہ مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بالوں میں 14 کے قریب ایسے بال تھے جو سفید ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بالوں میں سے 14 بالوں کو گنا جو سفید تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں 20 بالوں کا تذکرہ ہے۔ بعض اوقات سفید بال سامنے آ جاتے ہیں، کبھی کبھار وہ دوسرے بالوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اس لیے مختلف صحابہ نے اپنے اپنے انداز سے گنتی کی، جسے جتنے سفید بال نظر آئے اس نے دوسروں کے سامنے، ہمارے سامنے، امت کے سامنے بیان کر دیے۔ اس میں سیکھنے کی جو بات ہے وہ صحابہ کرام کے عشق کا انداز ہے کہ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا عشق تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا، اعمال کا، سنتوں کا، بلکہ آپ کی شخصیت کا کتنی باریک بینی سے جائزہ لیتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، اور انہوں نے اس طریقے سے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ آدمی کو والدین سے محبت ہوتی ہے، دادا دادی سے محبت ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی آدمی نے اپنے والد کے سفید بالوں کو گنا ہو۔ کوئی آدمی بھی اپنے محبت اور عشق کے جو مراکز شخصیات ہیں، والدین ہیں اور دوست احباب ہیں، حتیٰ کہ مرشد ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، کسی آدمی نے کسی انسان کے بالوں کو نہیں گنا ہوگا، توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن صحابہ کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے کہ ان کے عشق کے انداز کیا نرالے تھے، کس قدر باریک بینی سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کیا اور ان کو حفاظت کے ساتھ پھر میرے اور آپ تک پہنچایا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ جل جلالہ کے جلال کے مختلف مظاہر آپ کو نظر آئیں گے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ ان اقوام کو اگر اللہ تبارک و تعالی نے باوجود اپنے زمانے کی طاقتور اقوام ہونے کے ہلاک کر دیا، تو آج کا انسان ترقیوں کی معراج پر پہنچ کر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ سمجھ سکتا ہے، کیسے مامون سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے اپنی زندگی کا جو طریقہ کار ہے اس کی اصلاح کرنا یہ انسان کی ذمہ میں اولین فرض ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں ایک اور مضمون کا بیان ہے، مختلف انبیاء علیہ السلام کے قریبی رشتوں کا ذکر ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ ہے، ان کے سگے بیٹے کا ذکر ہے کہ اگر سگے بیٹے نے بھی اپنے جلیل القدر والد کی اطاعت نہیں کی تو اللہ نے اس کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اگر بیوی نے بھی اپنے عظیم المرتبت خاوند کے راستے سے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے اس کو بھی دیگر نافرمان قوم کے ساتھ غرق کر دیا۔ گویا کہ انسان کا رشتہ اس کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، انسان کا نسب اس کو نہیں بچا سکتا، بلکہ عمل ہی ہے جو کہ انسان کو بچاتا ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ مثال ہے، ہمارے یہ حاجی صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد یہاں موجود ہے، ان کے دیگر رشتہ دار احباب بھی یہاں ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں گیا۔ ساتھ اگر کوئی چیز گئی ہے تو وہ ان کی عبادات ہیں، ان کے اخلاق ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ تھا ان کا، یہ قرآن کریم کے دروس میں جوش اور جذبے کے ساتھ شرکت ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر یہ درس سننے کے لیے آتا ہے تو اس کی نیت میں تو شک نہیں کیا جا سکتا۔ میری نیت میں اللہ نہ کرے کہیں نہ کہیں کھوٹ ہو سکتا ہے، ممکن ہے مجھے شہرت کی طلب ہو یا کوئی مالی مفاد ہو، کوئی بھی ہو، انتظامیہ کی نیت میں کہیں نہ کہیں سے کھوٹ آ سکتی ہے، لیکن جو سننے کے لیے آئے ہیں ان کی نیت تو خالص ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو ایک آدمی اگر اس قدر خلوص نیت کے ساتھ قرآن کریم کے دروس میں شریک ہوتا ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے تو ہمیں پھر یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ جل جلالہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رشتے ناتے، نسب، رشتہ دار، دولت، منصب، اقتدار، کوئی چیز انسان کے ساتھ آخرت میں نہیں جاتی، صرف اور صرف آپ کے اعمال ہیں جو قبر کی ظلمتوں کو آپ کے لیے روشن کرتے ہیں، میدان حشر کی وحشتوں میں آپ کے لیے انسیت کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ تو یہ مضامین اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں سیدھا سیدھا اصول ہے کہ یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہے۔
اللہ اور پیغمبر کے درمیان راز ہے، امت کو اس کا مفہوم نہیں بتایا گیا، اس لیے حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی تلاوت کر کے آگے چل دیا جاتا ہے۔ اس سے ضمنی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم اصل میں تو کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کی تلاوت کرنا بھی کار ثواب ہے، چونکہ اس کے حروف اور الفاظ بابرکت ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات جیسے بابرکت ہے اس کا کلام بھی بابرکت ہے۔ ایک آدمی اگر قرآن کریم سمجھ کر پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو وہ تو قرآن کریم کے حق کو پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی قرآن کریم کا مفہوم نہیں سمجھتا، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان نہیں سمجھتے، اور مفہوم نہ سمجھتے ہوئے بھی تلاوت کرتا ہے، تو اس کو کم از کم تلاوت کا ثواب ضرور ملے گا۔ اگر وہ مفہوم نہ سمجھنے پر اصرار کرتا ہے، یعنی کوشش ہی نہیں کرتا، تو ممکن ہے اللہ کے دربار میں اس سے سوال ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم اس کو قرآن کریم کے حروف کی تلاوت پر ثواب ضرور ملتا ہے۔ جیسے حروف مقطعات ہیں، اب ان کا مفہوم تو ہمیں نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کی تلاوت کا ثواب بھی ہمیں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس فرمان میں قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملنے کی بشارت سنائی ہے، تو مثال کے طور پر الف لام میم کو ذکر کیا ہے کہ جیسے الف لام میم ہے، اس میں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس کا مفہوم تو امت کو نہیں بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس کی 30 نیکیاں امت کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی باعث برکت ہے، اور اس طریقے سے تلاوت کرنے والے کو نیکیاں ضرور ملتی ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل بہت سارے لوگ ترجمے کی اہمیت بیان کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بغیر ترجمہ سمجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو ہی بغیر ثواب کے عمل قرار دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط طرز عمل ہے، انسان کو اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی بغیر سمجھے اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے۔ ہاں، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہدایت ہے، وہ اسی وقت ہوگا یا اسی وقت زیادہ ہو سکتا ہے جب انسان اس کا مفہوم سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ بالخصوص جو ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اس کے لیے تو کوئی مفر نہیں ہے، ان سے تو سوال ہو سکتا ہے کہ اگر تم اتنے مشکل مضامین پڑھ سکتے تھے تو قرآن کریم کو سمجھنے میں تمہیں کیا چیز رکاوٹ تھی؟ ایک دیہاتی ہے، بزرگ ہے، اور اس کی زبان پر حروف ہی نہیں آتے۔ ایسے دیہاتی بھی ہوتے ہیں جو قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے لیکن اس کے کلمات کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، تو وہ ان کے عشق کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو وہ اتنا پسند آئے کہ بڑے سے بڑے عالم سے پہلے اس کی مغفرت کر دے، کہ اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی، پڑھا بھی نہیں جا رہا، لیکن اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق پھر بھی برقرار رکھے ہوئے۔ تو قرآن کریم ہر حالت میں انسان کو فائدہ دیتا ہے، البتہ اگر اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل بھی کر لیا جائے تو یہی انسان کا حقیقی مقصود ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو مضبوط کیا گیا ہے۔ احکمت احکام سے نکلا ہے، احکام کا مطلب ہے مضبوط کرنا، یعنی قرآن کریم کو دلائل کے ساتھ مضبوط کیا گیا ہے۔ ثم فصلت، اور پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی 2 صفات کا بیان ہے کہ اس کی آیات محکم ہے، یعنی مضبوط دلائل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، ناقابل تنسیخ ہیں۔ ناقابل تنسیخ ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے گزشتہ کتابوں کو اللہ تبارک و تعالی نے منسوخ کر دیا ہے، تورات منسوخ ہو چکی ہے، انجیل منسوخ ہو چکی ہے، قرآن کریم کے آنے کے بعد گزشتہ تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں اور اب صرف قرآن کریم ہی واجب العمل ہے۔ تو جیسے گزشتہ کتابیں منسوخ ہوئی ہیں، اس طرح قرآن نے منسوخ نہیں ہونا، کیونکہ قرآن کریم کے بعد تو کسی کتاب نے آنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اس کو ایسا مضبوط طریقے سے نازل فرمایا ہے اور یہ اس طریقے سے ہم تک پہنچی ہے کہ اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی یا اس کے معنی میں فساد پیدا کر دینے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے مفہوم میں آتی ہیں احکمت آیاتہ، کہ اس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے۔ اور دوسری صفت قرآن کریم کی کہ اللہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کے کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اختصار کی صفت پائی جاتی ہے، جیسے مکی صورتیں ہیں
ان میں آپ کو اختصار نظر آئے گا، وہ گویا کہ جوامع الکلم ہیں، یعنی مختصر کلمات میں بڑے بڑے مضامین اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں احکامات کی تفصیل بھی موجود ہے، جیسے مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف احکامات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو قرآن کریم اپنی تفصیل خود بیان کرتی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے قرآن کریم کی تفسیر کے اصول بھی بیان کیے کہ قرآن کریم کی تشریح کیسی کی جائے گی۔ قرآن کریم کی تشریح سب سے پہلے قرآن کریم ہی سے کی جاتی ہے۔ بعض اوقات قرآن کریم میں ایک جگہ حکم اختصار کے ساتھ بیان ہوتا ہے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کی تفصیل قرآن کریم ہی کی روشنی میں کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کو تلاش کیا جائے گا، یعنی اگر قرآن کریم کی کسی آیت کی تشریح وضاحت کے ساتھ ہمیں قرآن کریم میں نہ ملے تو پھر ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی کسی آیت کی وضاحت کے ساتھ تشریح نہ ملے تو پھر ہمیں صحابہ کرام کے اقوال کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ اس آیت کی تفسیر قرآن کریم کی صحابہ کرام نے کیسے بیان کی۔ ظاہر ہے صحابہ کرام آیات کی اگر تفسیر بیان کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کرتے ہیں، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ صحابہ کرام کے اقوال میں بھی ہمیں نہ ملے پھر ہمیں امت کے ائمہ اور مجتہدین کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جن لوگوں کو اللہ نے اجتہاد کی صلاحیت دی ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یہ اصول بھی ہمیں قرآن کریم دیتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ایسے لوگوں سے رجوع کرو جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی جو درجہ اجتہاد پر فائز ہوں۔ امت مسلمہ میں ہمارے اسلاف میں اللہ نے بہت سارے لوگوں کو ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا جو کہ قرآن کریم، احادیث اور اقوال صحابہ کی روشنی میں اجتہاد کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو یہ طریقہ کار ہے قرآن کریم کی تشریح بیان کرنے کا۔ اپنی مرضی سے کوئی قرآن کی تشریح نہیں کر سکتا۔ کوئی آج اٹھے اور کہے کہ میں قرآن کریم کا یہ تفسیر بیان کر رہا ہوں، آج تک کسی نے اس کو سمجھا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، اس کا راستہ ہی نہیں رکھا گیا، بلکہ قرآن کریم یا دین کی تشریح ہمیشہ اسی طریقے سے کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کو دیکھا جاتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جاتا ہے، پھر صحابہ کی تعلیمات کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر امت کے جو مجتہدین ہیں، ائمہ ہیں، ان کے اجتہادات کی روشنی میں اپنے لیے راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا، ثم فصلت، اور پھر ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، من لدن، ایسی ذات کی طرف سے، حکیم، جو حکمت کی مالک ہے، خبیر، اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ کے خبیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماضی سے بھی واقف ہے، حال سے بھی اور مستقبل سے بھی۔ ماضی، حال اور مستقبل کا جو فرق ہے وہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جیسے آپ اپنی خبروں سے واقف ہیں، مستقبل سے آپ واقف نہیں ہیں، ماضی آپ کو بھول بھی چکا ہوگا، تو یہ انسان کے ناقص علم میں یہ فرق ہوتا ہے، اللہ کے کامل علم میں ان چیزوں کا فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلب ہے کہ وہ ذات ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یعنی اب یہ کتاب حکم کیا دیتی ہے؟ پیغمبر کے ذریعے ہم تک یہ حکم پہنچاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ لا تعبدوا، مت عبادت کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے کسی ذات کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی اختیار کرنا، اپنے آپ کو مٹا کے رکھ دینا۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے لیے مختلف میدانوں کے چکر لگاتے ہیں۔ حاجی کبھی منا جاتا ہے، کبھی عرفات جاتا ہے، اللہ کے گھر کے چکر لگاتے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے تو حجر اسود کو چومتے ہیں، پتھر ہے۔ حضرت عمر نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ تو پتھر ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تمہیں چومتے ہوئے، میں کبھی نہ چومتا۔ تو یہ عبادت ہے کہ جب اللہ پر ایمان ہے،
عقیدہ رسالت پر ایمان ہے تو جو تعلیم دی جائے، جیسی دی جائے، درست طریقے سے جب ہم تک پہنچے تو پھر ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انتہا درجے کی عاجزی اگر اختیار کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے اختیار کرنی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور میں اس کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ نذیر کا مطلب ڈرانا ہوتا ہے، ڈرانے والا، لیکن اس ڈرانے میں محبت اور شفقت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اس ڈرانے میں وہ مفہوم نہیں ہوتا جیسے آدمی دشمن سے ڈرتا ہے، حیوان سے ڈرتا ہے، اس میں شفقت کا مفہوم ہے کہ پیغمبر شفقت کے پیش نظر، رحمت کے پیش نظر انسان کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو اچھے اعمال کرو تاکہ تمہیں اچھے نتیجے کا سامنا کرنا پڑے۔ اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ بشیر، کہ بشارت دینے والے، یعنی کہا جا رہا ہے پیغمبر کو کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، تمہیں انذار بھی پہنچانے والا ہوں اور بشارت بھی دینے والا ہوں۔ اور اگلی آیت میں آپ کو انذار اور بشارت دونوں کا نمونہ بھی مل جائے گا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ توبہ کا مطلب رجوع کرنا ہوتا ہے، پھر اس کی طرف توبہ کرو یعنی اس کی طرف رجوع کرو تو کیا ہوگا؟ یُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس میں ایک طرف توبہ کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ توبہ کا طریقہ کار کیا ہے، کہ پہلے انسان اپنے گناہوں کا استحضار کرے، پھر ان گناہوں کی مغفرت اللہ سے مانگے، اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ رجوع کرنے کا مطلب کہ آئندہ زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جو آدمی اس طریقہ کار کے مطابق توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام کیا دے گا؟ اسے متاعًا حسنا، اسے متاع حسن سے نوازے گا۔ متاعًا حسنا سے مراد اچھا فائدہ دینا۔ قرآن کریم میں زندگی کے بارے میں دو قسم کی تراکیب آپ کے سامنے آئی ہوں گی، ایک متاع الغرور ہے اور ایک متاع حسن ہے۔ متاع حسن اللہ نیک بندوں کو عطا کرتا ہے، یعنی ایک آدمی اگر زندگی اس طرح گزارے کہ اس کے وسائل کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے تو پھر یہ زندگی، یہ مال، یہ اس کے لیے اللہ کا فضل ہے، اور ایک آدمی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کا مال اسے اللہ سے دور کر دے تو پھر یہ اس کے لیے دھوکے کا سامان ہے۔ تو یا اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی توبہ کرے گا درست طریقے سے اور اپنا عمل بھی صحیح کر لے گا تو ہم اسے متاع حسن سے نوازیں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو آدمی حالت ایمان میں اچھے عمل کرتا ہے، ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے حیات طیبہ سے نوازتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں غیر مسلم ہے، فلاں نافرمان ہے، فلاں گنہگار ہے اور اس کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، تو وہ نعمتیں اس کے لیے متاع الغرور کے درجے میں ہیں، اور مومن کو اللہ جو نعمتیں دیتا ہے وہ حیات طیبہ کی شکل میں ہوتی ہیں کہ اس کی نعمتیں اسے اللہ کے مزید قریب لے آتی ہیں۔ تو یہ فرق ہے ایک نافرمان کے پاس مال کا اور ایک فرمانبردار کے پاس مال کا، کہ اطاعت گزار کا مال اسے اللہ کے قریب لاتا ہے اور نافرمان کا مال اسے اللہ تعالیٰ سے مزید دور لے جاتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی کو بھی سنوارتا ہے، جیسے سورہ نوح میں ارشاد ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کے بعد نعمتیں کیا ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، یعنی تمہیں بارشیں عطا ہوں گی، رحمت والی بارشیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اموال سے، اولاد سے نوازے گا۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْہَارًا، اور تمہیں باغات سے نوازے گا، نہریں تمہارے لیے مہیا کر دے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو دنیا میں بھی نوازتا ہے، اور آخرت میں تو ظاہر ہے اس کے لیے بے پناہ اجر ہوتا ہے۔ تو جب انسان دین پر عمل کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس پر دنیا کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ تو یہی بات یہاں فرمائی گئی کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، اور پھر کیا کرو؟ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف رجوع کر لو، نیک عمل کرنے کی کوشش کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ یُمَتِّعُکُمْ، متع کہتے ہیں فائدہ دینے کو، وہ تمہیں فائدہ دے گا۔ کیا دے گا؟ متاعًا حسنا، ایک اچھی متاع کی شکل میں۔ کب تک؟ اِلَىٰ اجل مسمى، اجل کہتے ہیں مقرر مدت کو، مسمى کا مطلب مقررہ، ایک مقررہ مدت تک تمہیں اچھا لطف اٹھانے کا فائدہ عطا کرے گا، موقع عنایت کرے گا۔ مقررہ مدت سے مراد جب تک انسان کی سانسیں چلتی ہیں، جب تک اللہ نے اس کے لیے زندگی لکھی ہے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اسے حیات طیبہ سے نوازے گا، بشرطے کہ وہ ایمان اور عمل صالح پر برقرار رہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، وَيُؤْتِ اور عطا کرے گا، دے گا، كُلَّ ذِي فَضْلٍ ہر فضل والے کو، ہر اضافے والے کو۔ کیا دے گا؟ فضلہ، اضافہ، زیادہ اجر۔ ایک تو توبہ والے کا ذکر ہے کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے اور پھر نیک راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حیات طیبہ کو آسان کر دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، جیسے ایک آدمی 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور ایک آدمی گناہوں سے بھی بچتا ہے، 5 وقتہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، دین کو آگے پھیلانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا میں گزرتا ہے۔ تو یہ فرق ہے لوگوں میں۔ تو جو اضافہ کرے گا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے فضل سے نوازے گا۔ اور فضل کا مفہوم بعض حضرات نے جنت سے کیا ہے کہ جنت، گویا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ درجات سے نوازے۔ اب یہاں تک بشارت کا ذکر ہے، اوپر فرمایا نا کہ میں تمہارے لیے نذیر بھی ہوں، بشیر بھی ہوں۔ اب یہ بشارت کی بات ہے کہ یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان انعامات کی بشارت دیتا ہے۔ اور آگے انذار ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر روگردانی کرو گے، نہیں مانو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو مجھے خوف ہے تمہارے اوپر، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے عذاب کے دن کا۔ پھر مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہارے اوپر ایسا دن نہ آ جائے جب اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ یہ انذار ہے، پیغمبر اس طریقے سے اپنی قوم تک اللہ جل جلالہ کے انذار کو پہنچاتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس صورت میں مختلف اقوام کے اوپر اللہ کے عذاب آنے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں اس قریش قوم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور اسی فکر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شیبنی ہود، کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، یا اس سورت کے جو مضامین ہیں انہوں نے میرے اوپر بڑھاپا طاری کر دیا۔ الاللہ مرجعکم، اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر توحید کا بیان ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، کائنات کی جو مختلف نشانیاں ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے، مختلف راز جو کائنات میں پنہا ہیں اللہ ان کو بیان کرتا ہے۔ اس وقت اللہ نے سیدھے سادے الفاظ میں کائنات کے ایسے سربستہ رازوں کو بیان کیا ہے کہ آج کا ترقی یافتہ انسان بھی ان میں سے بہت کم تک پہنچا ہے، اور آئندہ شاید انسان کبھی ان رازوں تک پہنچ سکے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں انسان کی نظریاتی تربیت فرمائی ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا ابتدائی زمانہ تھا، اور ان سے اللہ نے بڑا کام لینا تھا کہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے کامیابی کا پیغام ان کے ذریعے پہنچانا تھا۔ تو اللہ نے ان کی بطور خاص تربیت فرمائی۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں صحابہ کرام کی تربیت ہوتی رہی، ان کے لیے ان کی نظریاتی تربیت، ان کی عملی تربیت، ان کے عقائد کے اصلاح، یہ سارے مضامین آپ کو مکی صورتوں میں ملیں گے، اور باقی جو تفصیلی احکامات ہیں وہ مدنی صورتوں میں ہیں۔ پہلے انسان کی تربیت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ عمل کے میدان میں اترتا ہے۔ تو مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گی، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس تربیت کے بعد
ایسے کندن بن کر نکلے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی طرف دیکھا ہی نہیں۔ بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق میں، اور آگے تبوک میں بڑی بڑی اقوام سے ٹکراتے ہوئے انہوں نے کبھی دائیں بائیں نہیں دیکھا۔ جو اسباب میسر تھے وہ اختیار کیے، اسباب سے بھی منہ نہیں موڑا، اسباب اختیار کیے جتنے بھی میسر تھے، اور اس کے بعد بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرا گئے۔ آپ غزوہ تبوک میں دیکھیے 30,000 مسلمان تھے، اور وہ روم جیسی طاقت کی لاکھوں افواج جو کہ ریگولر فوج تھی ان سے ٹکرانے کے لیے تیار تھے، مدینہ سے نکل کر تبوک کی سرحد پر تک گئے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ قیصر روم پر ایسا دبدبہ پڑا کہ باوجود لاکھوں کی ریگولر فوج کے مالک ہوتے ہوئے وہ صحابہ کرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہ آیا۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے صحابہ کرام نے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں اسی روم کی سرحد میں موتا کے مقام پر جنگ لڑی تھی، اس میں چند ہزار صحابہ نے روم کی لاکھوں افواج کا مقابلہ کیا تھا۔ تو یہ جو اللہ کے سوا کسی اور طرف نظر نہ جانے کی بات ہے، تو وہ قرآن کریم کے ان مضامین کو اپنے اندر راسخ کرنے کا نتیجہ ہے کہ جب اللہ کی قدرت پر یقین ہو جائے تو پھر انسان دائیں بائیں نہیں دیکھتا، بس جو اسباب میسر ہیں انہیں اپناتا ہے اور اللہ کا نام لے کے میدان عمل میں کود پڑتا ہے۔ تو اگلی چند آیات میں اللہ جل جلالہ کی قدرت آپ کو نظر آئے گی۔ یہاں فرمایا کہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، تو آگے وضاحت کے ساتھ قدرت کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ الا دیکھو، انہم یثنون صدورہم، یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں، لیستخفوا منہ، اس سے چھپنے کے لیے۔ یہ لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں اس وقت، یعلم، اللہ جانتا ہے، ما یسرون، وہ باتیں جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ بھی جو یہ اعلان کرتے ہیں۔ یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں اللہ ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، اور وہ بھی جو یہ اعلان کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ بعض اہل مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ کر، یا جب وہ یہ اندازہ لگاتے تھے کہ اب ہمیں اسلام کی تعلیمات سنائی جائیں گی، تو وہ اپنے آپ کو اس طرح دوہرا کر لیتے تھے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اپنے اوپر چادر بھی ڈال لیتے تھے، یعنی دین کے احکامات سے اعراض کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں ہمارے کان میں دین کی بات نہ پڑ جائے، سینہ موڑ کر چل دیتے تھے، جیسے انسان کسی حقیقت سے منہ موڑتا ہے، سینہ موڑ کے چل دیتا ہے۔ تو یہ اہل مکہ کا طرز عمل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان سے مخاطب ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، حقیقت سے منہ موڑ کر حقیقت سے بچ جاؤ گے؟ شتر مرغ اگر صحرا میں ریت کے طوفان کا اندازہ لگا کر اپنی چونچ کو ریت میں دبا دیتا ہے تو کیا طوفان نہیں آتا؟ تو تم منہ موڑ کر یا اپنے آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر مطمئن ہو گئے ہو کہ اب تم حقیقت سے بچ جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سازشیں کرتے تھے، چھپ چھپ کے خفیہ طریقے سے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ کس طریقے سے ہم اس دین کو روکیں۔ تو اللہ نے یہاں ان سے فرمایا کہ یہ جو تم سینہ موڑ کے اپنے اوپر چادریں ڈال کر خفیہ طریقے سے باتیں کرتے ہو تو کس سے چھپاتے ہو؟ اللہ تو تمہارے سینوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیان کیا ہوا اور خیالات میں موجود ہر بات برابر ہے، وہ تو اس کے علم میں تو ہر چیز ہے جو تم سوچتے ہو، جو تم سوچو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ دیکھو اس طریقے سے تم نہ تو اسلام کو روک سکتے ہو نہ حقیقت سے منہ موڑ سکتے ہو۔ دوبارہ دیکھیے، الا، یاد رکھو، یہ جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ انہم یسنون، یسنون سنی سے نکلا ہے، سنی کا مطلب موڑنا ہوتا ہے، یسنون کا مطلب موڑنا، کہ وہ موڑتے ہیں۔ صدورہم، صدر کی جمع ہے سینے، یعنی اپنے سینے موڑتے ہیں۔ کیوں؟ لیستخفوا منہ، یستخفوا کا مطلب خفیہ رکھنا، یعنی تاکہ اس سے چھپ جائیں، یعنی اپنے اوپر چادر ڈال کے سینہ موڑ کر اگر کوئی اللہ سے چھپنا چاہے تو وہ چھپ تو نہیں سکتا۔ اور الا، یاد رکھو، حینا، جس وقت، یستغشون ثیابہم، ثیاب ثوب کی جمع ہے، کپڑوں کو کہتے ہیں، کہ جس وقت یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں اس وقت بھی یعلم، اللہ جانتا ہے،
ما یسرون جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جن کا یہ اعلان کرتے ہیں، جن کا یہ اظہار کرتے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم رکھتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو، ویعلم مستقرها، وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، ومستودعها، اور عارضی ٹھکانے کو بھی، کل فی کتاب مبین، ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ پیچھے اللہ کے علم کا بیان تھا، اللہ کی قدرت کا ایک اظہار ہے، یہاں اللہ کی طاقت اور قدرت کے بیان کا دوسرا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر قدرت کا مالک ہے کہ وہ اس روئے زمین کے ہر چپے پر رہنے والے جاندار کو جانتا ہے، اس کا رزق اس تک پہنچاتا۔ دابہ کہتے ہیں چوپائے کو، جاندار کو، کسی بھی ذی روح کو۔ اس میں ٹانگوں پر چلنے والے بھی آ جاتے ہیں، رینگنے والے حشرات بھی آ جاتے ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی آ جاتے ہیں۔ جانداروں کی جتنی اقسام ہیں وہ ساری دابہ میں شامل ہیں، یعنی اس کائنات میں جو بھی سانس لیتا ہے، جسے بھی رزق کی ضرورت ہے، اللہ جل جلالہ اس کا رزق اس کو پہنچاتا ہے۔ وہ اس کا مستقر بھی جانتا ہے، مستودع بھی جانتا ہے۔ مستقر کا مطلب ایسا ٹھکانہ جو انسان کا مستقل ٹھکانہ کہلائے، یہ ایسی جگہ جہاں انسان دیر تک رہے، یہ ایسی جگہ جس کو انسان اپنے اختیار سے منتخب کرے۔ اور مستودع ایسے ٹھکانے کو کہتے ہیں جہاں انسان تھوڑی دیر رہے، یا ایسا ٹھکانہ جو جبری طور پہ اختیار کرنا پڑے۔ بہرحال جو مستقل رہائش ہے وہ مستودع ہے، اور جہاں وہ مستقر ہے، اور جہاں عارضی طور پر آدمی رہتا ہے وہ مستودع ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے مستودع ہے، دنیا میں انسان آتا ہے یہ اس کا مستقر ہے، یہاں آدمی اپنی مرضی سے اپنے لیے رہائش کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی جاندار چاہے اپنے مستقل ٹھکانے میں ہو یا عارضی ٹھکانے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اس کے مقام کو جانتا ہے، اس کا رزق اس تک پہنچاتا ہے۔ ایک موقع پر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے محو گفتگو تھے تو ان کے دل میں کہیں اپنے اہل و عیال کا خیال آیا کہ ان کے رزق کا کیا ہوگا، کہ میں تو یہاں ہوں، ان کے رزق کا کیا ہوگا۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وہم کو زائل کرنے کے لیے ان سے فرمایا کہ اس پتھر پر لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو اندر سے دوسرا پتھر نکلا، فرمایا اس پر بھی لاٹھی مارو۔ اس پر لاٹھی ماری تو تیسرا پتھر نکلا، فرمایا اس پر بھی لاٹھی مارو۔ اس پر بھی لاٹھی ماری تو اندر سے چیونٹی نما کوئی مخلوق نکلی جس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس مخلوق کے درمیان حجاب ہٹا دیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تسبیح سنی۔ وہ یہ تسبیح پڑھ رہی تھی، سبحان من یرانی ویعلم مکانی، کہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتی ہے اور میرے اس مقام کو جانتی ہے اور مجھے یہاں تک رزق پہنچاتی ہے، وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے یاد رکھتی ہے، مجھے بھلاتی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کا ایک نظارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ 3 پتھروں کے اندر موجود کیڑے تک اگر میں رزق پہنچاتا ہوں تو پھر انسان کو بھی میں رزق دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ اشعریین ایک قبیلہ تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب مدینہ کے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، انہیں کھانے کی طلب ہوئی، مسافر تھے، تو اپنا ایک نمائندہ چنا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو کہ ہمیں کھانے کی طلب ہے۔ وہ نمائندہ جب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اندر سے تلاوت کی یہ آواز آئی۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ ہر دابہ کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ تو جب اس آدمی نے یہ آیت سنی تو اس نے سوچا کہ جب اللہ نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے تو ہم بھی تو جاندار ہیں، ہمیں بھی اللہ رزق دے گا۔ وہ وہیں سے واپس ہو گیا، اپنی درخواست پیش نہیں کی، وہیں سے واپس ہوا، اپنے قبیلے میں آ گیا
اور ان کو کچھ کہا بھی نہیں. قبیلے والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں درخواست کر آیا ہوں، رزق پہنچ جائے گا. یعنی ایسا مضبوط ایمان تھا، حالانکہ نو مسلم تھا، ابھی مسلمان ہوئے تھے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن اللہ پر ایسا مضبوط ایمان کہ آیت سنی تو یقین ہو گیا کہ رزق پہنچے گا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بڑے بڑے برتن اٹھائے ہوئے تھے جس میں ان کے لیے کھانا تھا. تو دیگر قافلے والے تو یہی سمجھے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا. تو جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ اس طریقے سے آپ کی جانب سے ہمیں کھانا ملا تھا. تو فرمایا گیا کہ ہم نے تو نہیں بھیجا. تو پھر یہ صورتحال کھلی. اس آدمی نے کہا کہ میں نے تو یہ آیت سنی تھی، تو میں نے کہا کہ جب اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے تو وہ ہمیں بھی پہنچائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ اللہ کا رزق تھا جو اس نے تم تک پہنچایا ہے. تو بہرحال جب آدمی کا ایمان مضبوط ہو تو اس کا رزق اس کو مل کر رہتا ہے، لیکن اس میں یہ چیز پیش نظر رہے کہ انسان کے ذمے اسباب اختیار کرنا ہے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایسا مضبوط توکل رکھو، جیسے پرندے رکھتے ہیں کہ وہ صبح کو خالی ہاتھ نکلتے ہیں، رزق کی کوشش کرتے ہیں اور شام کو ان کا رزق ان کے ساتھ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دے گا. لیکن پرندہ بھی بہرحال رزق کے لیے نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے اور واپس آ کر پھر اپنا اور اپنا جو دیگر اس کے ذمے ہیں ان سب کے رزق کا اہتمام کرتا ہے. تو انسان کے ذمے کوشش ہے، کوشش کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. جیسے ایک دیہاتی حاضر ہوا مسجد نبوی میں، اونٹ بغیر باندھے اندر گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اونٹ باندھ کر آئے ہو تو اس نے کہا نہیں، توکل کیا ہے. تو فرمایا کہ اونٹ باندھ دو اور پھر توکل کرو. یعنی پہلے اسباب اختیار کرو اور پھر کمال یہ ہے کہ اس سبب پر یقین نہ رکھو، یقین اللہ پہ رکھو. اگر ایک آدمی نے سبب ہی اختیار نہیں کیا تو اس کے پاس تو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ بڑی سی بڑی دکان بناؤ، بڑی سی بڑی ملازمت تلاش کرو، خوب کوشش کرو، لیکن اس سبب پر نظر نہ رکھو. نظر کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر. یہ حقیقی توکل ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا. تو یہاں یہی فرمایا کہ جو بھی چوپایا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام جانتا ہے، اس کا مستقر بھی اور اس کا مستودع بھی، اور پھر اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے. ہر جاندار اپنا رزق پورا کر کے دنیا سے جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دن میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے. وَلَئِنْ قُلْتَ، اور اگر تم یہ کہو، إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے. اللہ نے کائنات کے آغاز کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہیں وسیع و عریض کائنات نظر آ رہی ہے، اس کا خالق کون ہے؟ اس کا خالق اللہ جل جلالہ ہے، اور اس نے یہ کائنات 6 دنوں میں پیدا کی ہے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ دن سے مراد وہ دن نہیں ہے جس کو ہم دن سمجھتے ہیں. ہمارا دن تو سورج کی نقل و حرکت سے وجود میں آتا ہے، جو 12 گھنٹے کا دن ہے. جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت تو نہ سورج تھا نہ زمین تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے نظام شمسی سے ماوراء وقت کا ذکر ہے. گویا یہاں دن سے مراد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وقت کا ایک حصہ ہے. ہمارا جو 12 گھنٹے کا دورانیہ ہے یہ بھی تو وقت کا ایک حصہ ہے جس کا ہم نے نام رکھا ہے کہ یہ دن ہے. تو اسی طریقے سے نظام شمسی کے حدود سے باہر بھی وقت کے ایک حصے کو دن کا نام دیا جا سکتا ہے. جیسے قیامت کے دنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اس کا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا، اور بھی مختلف تعداد کا ذکر ہے. تو یہاں دن سے مراد ایک مخصوص دورانیہ ہے. آپ یوں بھی کہہ لیجئے کہ مرحلہ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 مراحل میں پیدا کیا.
اللہ تعالیٰ تو کن کے ذریعے بھی پیدا کر سکتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی تعلیم کے لیے ہے کہ تدریج کے ساتھ اگر کام کیا جائے تو وہ کام بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے کائنات کا جو آغاز فرمایا، کائنات کو جو پیدا فرمایا، وہ 6 مراحل میں پیدا کیا۔ ایک اور جگہ اس کی مزید تفصیل ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 2 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر 2 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کی جو درمیانی مخلوق ہے اس کو پیدا کی، اور اگلے 2 دنوں میں مزید تخلیق کا بیان ہے۔ تو اس طریقے سے زمین و آسمان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان کیے۔ اس سے جو ایک سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کائنات از خود وجود میں نہیں آئی، بلکہ یہ علیم و خبیر ذات کے ارادے سے وجود میں آئی۔ یہ ایک ایسی طاقت کے ارادے سے وجود میں آئی ہے جو کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگوں کے مختلف نظریات ہیں کہ یہ کائنات خود سے بن گئی، یہ ہوا اور وہ ہوا، یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات جس میں ایسے عجیب و غریب نظام ہیں یہ خود سے بن گئے؟ اللہ نے تو زمین کا بھی ذکر کیا، آسمانوں کا بھی ذکر کیا، وما بینہما، ان دونوں کے درمیان خلا کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور خلا میں تو اربوں ایسے کلسٹرز ہیں، ایسے مجموعے ہیں کہ ایک ایک مجموعے کے اندر لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں کہکشائیں ہیں۔ یہ جس طرح ہماری کہکشاں ہیں، اس طرح اربوں کہکشائیں خلا میں مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ گویا کہ خلا کی جو وسعتیں ہیں اس کا تصور تو اس ترقی یافتہ دور میں بھی انسان نہیں کر سکا اب تک۔ تو اتنی بڑی کائنات جس کے اسرار آج تک انسان چند فیصد سے زیادہ نہیں کھوج لگا سکا، تو یہ کائنات از خود بن گئی؟ نہیں، یہ ایک ایسی ذات کے باقاعدہ ارادے سے بنی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ اور اللہ کے سوا کون سی ایسی ذات ہے جس کو پیش کیا جائے کہ اس ذات نے یہ کائنات بنائی ہے؟ تو قرآن کریم کی آیات ہر چیز کا جواب دیتی ہیں۔ قرآن کریم سادہ طریقے سے بیان کرتا ہے، اور آنے والا انسان اپنے علوم اور فنون کی روشنی میں اس کو سمجھتا ہے۔ قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ ایک صحرائی کو بھی سمجھ آتا ہے، اور ایک ماہر فن، فزکس کا ماہر، وہ اپنے علوم کی روشنی میں اس کی جزئیات کو پھر سمجھے گا۔ تو یہاں اللہ نے کائنات کے آغاز کا ذکر کیا کہ زمین و آسمان اس نے 6 مرحلوں میں پیدا کی۔ انسان آج تک آسمان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا کہ یہ آسمان ہے کیا۔ یہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والا انسان کچھ حد تک سمجھ جائے، تو انسان بیچارہ کیا، اس کی اوقات ہی کیا ہے اس اللہ جل جلالہ کی قدرت کے سامنے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے پہلے ہواؤں کو پیدا کیا، اس کے اوپر پانی، اور پانی کے اوپر اللہ جل جلالہ کا عرش۔ آپ نے 2 اصطلاحات سنی ہوں گی، ایک عرش اور ایک کرسی۔ یہ اللہ جل جلالہ کی 2 عظیم مخلوقات کے نام، جن سے اللہ جل جلالہ کی طاقت، قدرت اور اس کے جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ مختلف حضرات نے اس کی اپنے انداز سے تشریح کی ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ باقاعدہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ عرش اللہ کے علم کا نام ہے، یہ اللہ کی قدرت کا نام ہے۔ لیکن محققین کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ یہ باقاعدہ مخلوق ہے، اللہ جل جلالہ نے اس کو وجود عطا کیا ہے، اور اس کی وسعتیں اتنی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کائنات اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک بڑے صحرا میں کوئی لوہے کا چھلا رکھ دیا جائے، انگوٹھی رکھ دی جائے۔ یعنی انگوٹھی اور ایک بڑا صحرا، ان کا آپس میں کیا تقابل ہوگا؟ اسی طرح کائنات اور اللہ کی کرسی کا آپس میں تقابل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ کی کرسی کا اللہ کے عرش کے ساتھ جو نسبت ہے وہ یہی ہے جیسے ایک بڑے صحرا میں کوئی انگشتری رکھ دی جائے، کوئی لوہے کا چھلا رکھ دیا جائے۔ یعنی اللہ جل جلالہ کا عرش کرسی کو محیط ہے، اور کرسی اس تمام کائنات اس کو محیط ہے، بلکہ یہ کائنات اس کا بہت ہی معمولی درجے کا ایک ذرہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کی جو قدرتیں ہیں
ان کو انسانی زبان میں بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اور نہ کہ انسان اپنی عقل کے گھوڑے وہاں تک دوڑا سکتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے، اس کی قدرتوں پر ایمان رکھے، اس کی نشانیوں پر غور کرے اور اس کے احکامات اور فرامین پر عمل کرے۔ تو فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اب یہاں اس تمام انتظام کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ تمام انتظام اللہ نے کیوں کیا؟ یہ انسان کے عمل کی جانچ کے لیے کیا کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے، اربوں کہکشائیں ہیں اور عالم بالا ہے، وہاں لاتعداد فرشتے ہیں، یہ پوری کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، یہ اس لیے پیدا کی ہے تاکہ انسان کے عمل کو جانچا جا سکے۔ انسان کا عمل کوئی معمولی نہیں ہے، انسان کا عمل اتنا قیمتی ہے کہ اس کے عمل کی جانچ کے لیے اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اور عمل بھی ایسا ویسا عمل نہیں، بہترین عمل، احسن عملا، بہترین عمل تم میں سے کون کرتا ہے؟ یعنی عمل کے اندر اللہ کو کوالٹی چاہیے، معیار چاہیے کہ انسان معیاری عمل کرے، اور عمل کے اندر معیار پیدا ہوتا ہے سنت پر عمل کرنے سے، کہ انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے تو جو عمل سنت کے جتنا قریب ہوگا اسی قدر وہ معیاری۔ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون اچھا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اے پیغمبر اگر آپ ان کو یہ کہیں، یعنی ان اہل مکہ سے اگر آپ یہ فرمائیں انکم مبعوثون، کہ تمہیں مبعوث کیا جائے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا، من بعد الموت، موت کے بعد، یعنی اگر ان کے سامنے عقیدہ آخرت کو بیان کیا جائے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے وہ کہیں گے ضرور، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر سحر مبین، کھلا ہوا جادو، یعنی وہ تو یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے، جنہوں نے ماننا ہے وہ تو مان لیں گے، اور جو ہر قسم کی نشانی کی باوجود بھی کفر پر ڈٹے رہیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پروپیگنڈے کا سہارا لیں گے۔ باطل کے سامنے جب حق کے مقابلے کی کوئی صورت نہ رہے تو وہ پروپیگنڈے کا سہارا لیتے، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ آپ آگے اس صورت میں آگے پڑھیں گے کہ انبیاء کا لب و لہجہ کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت نوح علیہ السلام، ان کا لب و لہجہ کیا تھا، اور ان کے جو مقابلے میں آنے والے تھے ان کے لب و لہجے میں گالم گلوچ کے سوا آپ کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو باطل حق کے مقابلے میں دلیل تو لا نہیں سکتا، عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، پھر وہ افواہوں کا سہارا لیتا ہے، پروپیگنڈوں کا سہارا لیتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ جب ان کے سامنے عقیدہ آخرت کو بیان کریں گے آپ تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے اگر کہیں آپ دین کے احکامات بیان کرنا شروع کریں تو کچھ لوگ آپ کو اچھا رد عمل دیں گے، آپ کی بات مانیں گے، کچھ سن لیں گے عمل نہیں کریں گے، اور کچھ ایسے بھی مخلوق ہوگی جو افواہوں پہ اتر آئیں گے، آپ کی ذات کا مذاق اڑائیں گے کہ تم بڑے آئے، تم بڑے پارسا آئے۔ اور یہ بھی انبیاء کے منکرین کا وتیرہ رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں آپ پڑھیں گے کہ ان کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہو، بڑے پاک صاف ہو۔ یہی جملے آج بھی آپ کو ملیں گے، جب آپ دوسروں تک پیغام پہنچائیں گے تو وہ کہیں گے کہ تم بڑے نیک آئے، تمہارے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ تو یہ باطل کا انداز ہے، اس زمانے کا بھی یہی تھا اور آج کا بھی یہی ہے، نفسیات وہی ہیں، الفاظ حروف کچھ بدل گئے ہوں گے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اخرنا کا مطلب مؤخر کرنا، اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، کچھ عرصے کے لیے، امت یہاں لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، وقت کے معنی میں، معدودہ سے مراد گنی چنی، اگر ہم ان سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں، لَيَقُولَنَّ، تو یہ کہتے رہیں گے، مَا يَحْبِسُهُ، آخر کس چیز نے روک رکھا ہے، یعنی آخر کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان سے عذاب مؤخر کر دے تو یہ ایسے ناشکرے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، جو آ رہا ہے ہمارے اوپر جلدی جلدی آ جائے۔ الا، یاد رکھو، ارے یوم یأتیہم، جس دن وہ آ گیا، لیس مصروفا عنہم، تو وہ ان سے ٹلائے نہیں ٹلے گا،
ان سے ہٹے گا نہیں۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ حاق بہم کا مطلب گھیرے میں لے لے گی۔ کیا چیز گھیرے میں لے لے گی؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، استہزاء کا مطلب مذاق اڑانا، یعنی عذاب کا آج یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ کہاں ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ تو جب عذاب آئے گا تو اس طریقے سے آئے گا کہ ان کو فرار کا راستہ نہیں ملے گا، چاروں طرف سے عذاب ان کو گھیرے میں لے لے گا۔ تو اس رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی قدرت بے انتہا ہے۔ انبیاء جہنم کا ڈراوا بھی سناتے ہیں اور جنت کی بشارت بھی سناتے ہیں۔ انسان کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ اچھا عمل کرے، اور عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ عمل سے بڑھ کر قیمتی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی اور نہیں ہے۔